السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کروں گی سورۃ غافر کی آیت نمبر 21 سے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ اور اوکے، اس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، یعنی کہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور لائک آن اے بگر نوٹ سب سے بات ہو رہی ہے کہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت اور زمین میں آثار کے حوالے سے بھی۔ اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور پھر کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ سے بچا سکتا۔ تو ان کی ٹریڈنگ راؤٹس تھے، جب یہ سردیوں میں نیچے یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں اوپر جاتے تھے سیریا کی طرف، تو راستے میں عاد اور سمود کے جو روئنس تھے وہ تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ دیکھ کے کچھ وہ نہیں کرتے کہ بھئی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، کہ کوئی یہ لیسن لے ان سے اس کے، اور یہ کہ وہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے۔ پھر اگلی آیت ہے 22، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ آیت نمبر 22 ہے کہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، اور پچھلے رسولوں کے پاس تو بہت اوپن نشانیاں تھیں، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو وہ اونٹنی والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ان نشانیوں کے ساتھ آئے، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت طاقتور اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ۔ نشانیاں ایک دو تو وہ بڑی نشانیاں تھیں جو کہ عصا اور ید بیضاء، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ٹیسٹ آئے تھے ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آیت نمبر 24 ہے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون اور حامان، جو کہ فرعون کا لائک اس کا سب اس کے نیچے تھا، اس کا وزیر تھا کائنڈ آف، اور وہ بلڈنگز وغیرہ بناتا تھا، اور قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، لیکن ان میں بہت زیادہ وہ امیر تھا، اس لیے اس کو وہ لائک ٹریڈر تھا کائنڈ آف، اپنے لوگوں کے لیے اور فرعون کے لیے وہ کام کرتا تھا۔ تو فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے انتہائی جھوٹا، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلی نشانیاں دکھائیں تو اس کو انہوں نے جادو قرار دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، تو جب آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، یعنی کہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، کیونکہ وہ بیٹیوں کو پھر اپنے پاس اپنی لونڈیاں، اپنی کنیزیں بنا کر رکھتے تھے، لیکن کافروں کا داؤ بھٹک کر ہی رہ جاتا ہے، یعنی کہ جتنی مرضی اس نے چالیں چلی لیکن ایونچولی پھر وہ ڈوبا ہی۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ اسے کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔